آج ایک دوست کے مشورے اور اس کے بعد ان سے تفصیلی بات ہونے کے بعد ہم نے ہستی باری تعالیٰ کا تھیم اس کے لیے رکھا ہے۔ حضرت میر محمود احمد صاحب ناصر، ان کی شخصیت اور علمی اور فکری قد و قامت کے بارے میں کسی رائے یا ایون تائیدی پیرائے میں بھی بات کرنا تو مجھے حد ادب کے منافی لگ رہا ہے، مگر ہم نے زندگی کی 2 دہائیوں میں ان کے درس حدیث اور علمی نکتہ سنجی سے ضرور کسب فیض بھی کیا اور اپنی تفہیم سے ان کے عرفان کے سامنے اپنے زانوئے تلمذ طے کروانے کی سعادت پائی۔ ان کا یہ مستقل انداز ہے کہ وہ بعد از درود شریف حدیث کے عربی متن سنانے کے بعد ترجمہ کیے بغیر اپنی کیفیات اور تفہیمات کا سرا پکڑ کے ایک انجانے اور ناپیدا کنار افق کی طرف کیفیاتی طور پر پرواز کر جاتے ہیں اور حالات حاضرہ کو زمین سے اٹھا کر قوس قزح کی کمان کھینچتے ہوئے واپس زمینی حقائق سے لا ملاتے ہیں، اور تبھی کھلتا ہے کہ اس دن بیان کی جانے والی جو حدیث تھی وہ جہاں سے انہوں نے نقطہ آغاز کیا اور یوں ایک پوری قوس قزح اور ایک رینبو بناتے ہوئے واپس اسی نقطے پر لے آئے اور خود بھی آ گئے۔ سامعین اور ان کے سننے والے اور حاضرین جو ہیں وہ ایک از خود رفتگی کے عالم میں ان کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ تو پھر جب وہ واپس آ کے اس پوری قوس قزح کا منظر دکھاتے ہیں تو اس میں 7 رنگوں کا ہی صرف امتزاج نہیں ہوتا، بلکہ اس قوس قزح میں ایک اور رنگ بھی شامل ہو جاتا ہے، یعنی 7 رنگوں کے علاوہ بھی ہے ایک رنگ، مگر وہ ہر ایک آنکھ میں آنے کا نہیں ہوتا ہے۔ وہ 8واں رنگ، وہ 8واں در میر صاحب ہستی باری تعالیٰ کی مستند اور ہمہ گیر تفہیم سے بھرتے ہیں اور وہ در وا کرتے ہیں، اور ہم میر محمود احمد صاحب کے درس حدیث میں اسی 8ویں رنگ، اسی 8ویں در کے شیدائی کے طور پر شامل ہوتے رہے ہیں۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ ایسے ہی ایک درس کی ابتدا میر صاحب نے اس جملے سے کی کہ جب قومیں انحطاط اور زوال میں سر تا پا گر جاتی ہیں تو وہ شاخوں کو بہت مضبوط ہاتھ ڈالتے ہیں اور جڑ پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، بلکہ جڑ سے بیگانے اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ لاہور سے جس دوست نے آج ہمارے ذکر خیر رہا اسی حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ میں پروگراموں کو غور سے سن رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، اور اس میں جو آپ آپشن لیتے ہیں، جس طرح بات کو اٹھاتے ہیں، اس کا مجموعی تاثر بھی اچھا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ معاشرہ جس کو آپ زیادہ تر مخاطب کر رہے ہیں وہ تو اس وقت خدا تعالیٰ کے تصور سے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ سے انتہائی دور جا چکا ہے۔ مطلب صرف وہ آپ تکبیر بھی پڑھ دیں، آپ وہ ایون آپ یہی سوچ لیں نا کہ وہ جو ڈرم پہ بیٹھ کے مرغے ذبح کر رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تو منہ میں کر ہی رہا ہوتا ہے، کوئی ساتھ ساتھ چھری پھیرتے ہوئے، لیکن وہ اٹھا کے وہ آپ نے تو وہاں دیکھا ہوگا کہ وہ جو پھٹوں پہ مرغیاں ملتی ہیں آپ کو پاکستان میں، تو وہ کچھ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوتا ہے، اچھا فرض کیا وہ وہی پڑھ رہا ہے، تو ہر تکبیر میں اس کی کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت، اور اللہ اکبر بسم اللہ تو وہ سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ بس مرغیاں ادھر ڈالتا جا رہا ہے اور وہ وہاں پھڑا رہی ہیں اور اس کی ساری توجہ اسی پر ہے کہ اب میں نے کیسے یہ کھال کھینچ کے، تو اس کے بعد جو اس کا سلسلہ کچھ اور ہے۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت لوگوں کے جو بہت سی ظالمانہ حرکات کرتے وقت مجھے کل پرسوں 2 دن بہت سے دوستوں نے توجہ بھی دلائی، اور ویسے بھی جب شیخو پورہ میں جو واقعہ ہوا ہے نواں کوٹ میں چاکوناسی میں، تو اس میں کتبے توڑے گئے، وہ ساری تصویریں بھی سوشل میڈیا پر اویلیبل تھیں، دیکھی بھی جا سکتی تھیں، لیکن بہت سے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب اس پہ پروگرام کریں، اس پہ بات کریں۔
درست ہے، بات ہم کر بھی رہے ہیں، کریں گے بھی، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کی مخالفت جو ہے وہ آپ کے دفن شدہ مردوں اور قبروں تک اتر جائے، اس وقت آپ جواب دینے سے پہلے کم از کم اپنے مخالف کی ذہنی، فکری اور اس کی روزمرہ وقار کی سطح کا تعین آپ کے ذہن میں ہو ہی جانا چاہیے، کیونکہ یہ جب آپ جا کے قبریں توڑنے شروع کر دیتے ہیں یا کتبے اکھاڑنے شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندہ پیرامیٹرز آپ کے سامنے ہیں، جو روزمرہ کی آپ کی زندگی ہے، آپ نہ حقیقت کو فیس کر سکتے ہیں، نہ آپ کے رویے زندگی والے رویے ہیں۔ اور دوسرا، یہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے یہ وہی ہیں زیادہ تر اس وقت جو اپنی مخالفت میں، یہ وہ ہیں جو قبروں کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ انسان اور شرف انسانیت سے تو وہ عاری ہو چکے، زندہ انسانوں جوگے وہ نہیں رہے، زندہ ان انسانوں میں ان کو روزمرہ کی زندگی بخش کیفیات بھی نہیں مل رہی، انہوں نے قبروں سے ہی فیض پانا ہے، قبروں ہی کو وہ سجدہ کر رہے ہیں، قبروں کو وہ اپنا ملجا و ماوا سمجھ رہے ہیں، اور ان کی ساری جو فیوچر دیکھنے کی کا ویژن ہے وہ اب قبر بیسڈ ہو چکا ہے۔ اس میں یہ سوال ان قبر پرستوں اور پھر قبروں کی بے حرمتی کرنے والوں سے تو کبھی بھی میرے تو وہ کبھی بھی مخاطب نہیں رہے، کیونکہ جو انسان اپنی تفہیم اور اپنی انڈرسٹینڈنگ میں اس سطح پہ آ جائے، اس سے آپ کیا گفتگو کریں گے؟ وہ جان ایلیا نے کہا ہے نا کہ وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں، اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں؟ یعنی اب وہ گیپ اتنا زیادہ آ جاتا ہے اس طرح کی حرکتوں کے بعد، اس ذہنی سطح کے بعد، کہ اس بندے سے تو آپ اس کو ایڈریس کر کے آپ بات بھی نہیں کر سکتے نا، کیا بات کریں گے آپ اس سے جس کی ذہن کی یہ سطح آ چکی ہے؟ ایک پروانہ ہے، میں نے سب